السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حیان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ضلع خوشاب کے شہر جوہر آباد میں واقع سفاری پارک کی موجودہ صورتحال پر ایک خصوصی ڈاکومنٹری۔ آج ہم موجود ہیں ضلع خوشاب کے شہر جوہر آباد میں واقع سفاری پارک، جسے عام طور پر لوگ جوہر آباد زو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آج کی اس خصوصی ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس سفاری پارک کی موجودہ حالت کیا ہے۔ یہ پارک محکمہ جنگلی حیات و پارکس پنجاب کے زیر انتظام قائم کیا گیا تھا، جو پنجاب حکومت کے فارسٹری، وائلڈ لائف اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ کے تحت جنگلی حیات کے تحفظ اور عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ سرکاری اور دستیاب معلومات کے مطابق یہ سفاری پارک تقریباً 60 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر کا آغاز 2015 میں کیا گیا، جبکہ اس پر 33 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئی۔ اس منصوبے کو سرگودا ڈویژن کے پہلے اور پنجاب کے بڑے سفاری پارک میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ پارک کے مرکزی گیٹ پر پہنچتے ہی جو پہلا منظر سامنے آتا ہے وہ قابل توجہ ہے، جس سے مجموعی انتظامی نگرانی پر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے منصوبے کے مرکزی دروازے پر نہ کوئی سیکیورٹی اہلکار نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی مؤثر چیکنگ یا پوچھ گچھ کا نظام موجود ہے، جس سے انتظامی غفلت کا واضح تاثر ملتا ہے۔ پارک میں داخل ہونے سے پہلے ہی انٹری گیٹ کے قریب ایک پروجیکٹ انفارمیشن بورڈ نظر آتا ہے، جسے عام طور پر تعارفی تختی یا افتتاحی تختی بھی کہتے ہیں۔ عموماً ایسے مقامات پر اس بورڈ پر پارک کا رقبہ، لاگت، افتتاح کی تاریخ اور منصوبے کی تفصیل درج ہوتی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بورڈ بالکل خالی ہے۔ اس پر کوئی معلومات درج نہیں جو اس منصوبے کی تاریخ اور تفصیلات کو واضح کر سکے۔ پارک کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ڈائریکشن سائن بورڈ نظر آتا ہے، جس پر پارک کے مختلف حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس بورڈ پر جھیل، لان، کیفیٹیریا اور ہرن کے مختلف انکلوژر کا ذکر موجود ہے، تاہم زمینی صورتحال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان میں سے کئی سہولیات یا تو موجود نہیں یا فعال حالت میں نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ بورڈ بھی شدید خستہ حالی کا شکار ہے اور اس پر درج تحریر تقریباً مٹ چکی ہے۔ واٹر فاؤنٹین، پارک کے اندر ایک واٹر فاؤنٹین بھی موجود ہے، جو ماضی میں اس کی خوبصورتی کا ایک نمایاں حصہ رہا ہوگا، تاہم موجودہ صورتحال میں یہ فاؤنٹین زنگ آلود اور خستہ حالی کا شکار ہے اور بظاہر ایک طویل عرصے سے غیر فعال پڑا ہے۔ ناظرین، پارکس بنیادی طور پر سکون، تفریح اور خاندانی بیٹھک کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، تاہم یہاں موجود پبلک سیٹنگ ایریاز کی صورتحال تسلی بخش نہیں۔ کرسیوں کی ٹوٹ پھوٹ، شیڈز کی خستہ حالت اور ارد گرد پھیلی مٹی و کیچڑ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں طویل عرصے سے مناسب دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ یہی صورتحال پارک کے متعدد سیٹنگ ایریاز میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پارک کے اندر زیبرا انکلوژر کا جائزہ لیا گیا تو وہاں کی صورتحال بھی زیادہ مختلف نہ تھی۔ انکلوژر میں گندا پانی جمع تھا اور چند زیبرا موجود تھے، جبکہ ایک دو ہرن بھی نظر آئے۔ اس کے علاوہ شتر مرغ اور بندروں کی موجودگی بھی دیکھی گئی، تاہم مجموعی طور پر جانوروں کے ماحول اور صفائی کا معیار وہ نہیں تھا جو کسی معیاری وائلڈ لائف پارک میں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب چند بچے وہاں موجود تھے جو ان مناظر کو دیکھ کر کچھ حد تک لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔ اگر بچوں کے جھولوں کی بات کی جائے تو چند ایک جھولے وہ بھی خستہ حالی کا شکار دکھائی دیے، جبکہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ایک بار رنگ و روغن کیا گیا تھا، جس کے بعد کسی قسم کی مرمت یا دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ زنگ آلود جھولے، اترا ہوا رنگ اور متعدد جھولوں کی خراب حالت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر بروقت مرمت نہ کی گئی تو یہ سہولیات بچوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ سرسبز قدرتی ماحول، پارکس کی اصل پہچان ان کا قدرتی سبزہ اور درخت ہوتے ہیں، تاہم یہاں متعدد مقامات پر کٹے ہوئے درخت نظر آئے، جبکہ مجموعی طور پر وہ سرسبز ماحول دکھائی نہیں دیتا جو کسی سفاری پارک کی بنیادی خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ سفاری پارک کروڑوں روپے کی لاگت سے عوام کی تفریح اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا تھا، تاہم موجودہ صورتحال میں یہ پارک بدحالی کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ ہم حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، متعلقہ حکام، پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ، پنجاب فارسٹری، وائلڈ لائف اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پارک کی فوری بحالی کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کیے جائیں، صفائی اور دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنایا جائے، ٹوٹے ہوئے جھولوں اور خراب سہولیات کی مرمت کی جائے اور یہاں مزید جانور فراہم کیے جائیں تاکہ یہ پارک
دوبارہ عوام کے لیے ایک معیاری اور خوبصورت تفریحی مقام بن سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔